قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہے اس میں ایک مسلمان کی نادانستہ قدر کر دی جائے گی. تو جو یہ کہا گیا کہ ماں کان المومن یقتل المومن، کہا کہ مومن تو قدر ہی نہیں کر سکتا کسی مومن کو، ہاں نادانستہ طور پر غلطی سے ہو جائے. تو باقی کی سزا بیان ہوئی ہے، جو نادانستہ طور پر قتل کرے گا اس کے لیے وہ غلام کو آزاد کرانا یا دیت کا ہونا. لیکن اگر کوئی مسلمان مومن کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے لیے حالانکہ قرآن مجید قصاص ہے، پھانسی تو اس کو لگے گی اور وہ قتل بھی کیا جائے گا، لیکن اس کا بالکل ذکر نہیں کیا، بلکہ وہ عتاب جو ہے اس میں وہ دیکھیے کتنا ہے کہ ہمیں قتل المؤمن متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، بالکل قصاص کا ذکر نہیں کیا، بلکہ وہ جو قصاص اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں ہے. ایک دفعہ ایک آدمی کو پھانسی لگ جاتی ہے، وہ ٹھکانے لگ جاتا ہے، دوبارہ تو پھانسی اس کو نہیں لگ سکتی ہے. تو جو عتاب مگر ابن عباس رضی اللہ عنہ کے منکر سے وہ کہتے نہیں اور گناہ بے شک بخشے جائیں، قتل تو نہیں بخشا جائے. لوگ ان سے یہ پوچھتے، وہ کہتے یہ آیت سب سے آخری ہے جو تم سورہ فرقان کی پڑھتے ہو نا، کہ جس نے شرک کیا اور قتل کیا اور زنا کیا توبہ کر لے تو اللہ بخشے گا. وہ تو کافروں کے لیے تھی کہ کافر جو ہیں جب وہ کافر ہیں انہوں نے کام کیے اس کے بعد توبہ کر لی اور بعد آ گئے ان کے شرک کفر کو کہا کہ ان کا شرک، ان کا قتل، ان کا زنا معاف کر دوں گا. یہ مومن کے لیے تو یہی آیت اتری، اس میں تو کوئی استثناء نہیں. سعید ابن جبیر کہتے ہیں جب یہ جھگڑا ہوا کہ قاتل کے لیے بھی معافی ہے جان بوجھ کے، تو میں پھر کوفہ پہنچا، کوفہ سے سفر کر کے آیا، وہاں سے سعید کہتے ہیں کوفہ سے چلا اور ابن عباس کے بعد مکہ پہنچا اور آ کر پوچھا کہ حضرت یہ آیت کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ بھی بخشا جائے. انہوں نے کہا اپنی طرف سے کہتے ہیں یہ آخری آیت ہے قرآن کی، اس کو کسی نے منسوخ نہیں کیا، وہ فرقان وغیرہ کی آیت ہے کفار کے بارے میں. اس لیے یہاں تک وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا قاتل، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی آتا کہ سب لوگ قیامت کے دن آئیں گے تو سب کو اللہ کی رحمت کی امید ہوگی، مگر دو آدمیوں کے ماتھے پر لکھا ہوگا کہ آئس میں رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے نا امید، شرک کرنے والا اور قتل کرنے، کہ قتل کرنے کے بعد آگے وہ معافی لینے کی کیا معاف کریں، ایک مومن کی جان لے لی. تو اللہ اپنا دے اس بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے. غلطی سے اللہ کہتا مارا جائے وہ بھی میں نہیں معاف کرتا. توبہ تم 2 مہینے لگاتا، روزے رکھو، غلام آزاد کرو، مذاق بن گیا. مومن کا خون پانی کی طرح بہہ رہا اور اپنے ہی کر رہا ہے. اسی طرح کرن اللہ رمس جبہ پہن لیا، عربی زبان کا ماہر ہو گیا، عرب شیوخ سے تعلقات بڑھانے، بڑا درویش ہے، اور اس نے نامراض نے سارے عربوں کو بیوقوف بنایا، شریف مکہ دوسروں کہ ترک آپ کے کیا لگتے ہیں، تم عرب ہو، تم حضور کا خاندان ہو، ترکوں کو دفع کرو. پوری دنیا میں عثمانی خلافت تھی، یہ اس کے صوبے تھے، گمراہ کر دیا، چکما دیا کہ ہم تمہارے آزاد علاقے بنا دیں گے. بعد میں پھر سارے وعدوں سے پھر گئے. کافروں کا بھی کوئی وعدہ، فرانس بیٹھ گیا کہیں، انگریز بیٹھ گیا کہیں، بڑی دیر غلام رہے علاقے، برائے نام ان کو بنا دیا. تو اس زمانہ میں جب یہ شریف مکہ غدار ہو گیا، ترکوں کا خون بہہ رہا تھا، ہماری فوجیں جو ہمارے فوجی تنخواہ دار کیا شہید ہونا، تنخواہ کے لیے مرتے ہیں. اگر ہندو دے دیں ان کو ہندوؤں کا کام کریں گے، سکھوں کو دے دیں، یہ تو ملازم پیشہ لوگ، کوئی ملک وطن دین کا نہیں ہوتا، ملازمت کا حق ادا کرتے. اس طرح کے شہید تو ہندو کہتے ہیں ہمارے بھی ہیں، وہ نہیں مرتے ملک کی خاطر. تو یہ مسلمان سپاہی 5-10 روپے تنخواہ ہو سکے انگریزی فوج میں داخل ہو کر ترکوں کے خلاف عراق میں، شام میں بڑا خون مسلمانوں کا بہایا، بڑے مارے انہوں نے اور تمغے دیے. ہمارے گاؤں میں بھی تھے، وہ بابا جی فوت ہو گئے، بابا کو تمغہ تھا اس کے پاس انگریزوں کا دیا ہوا کہ یہ فتح ہوئی، ہمیں اب ترک مارے گئے. تو اس وقت پھر علامہ اقبال روئے، جلسہ ہو رہا تھا مجلس اشاعت اسلام کا، نظم پڑھی اور اس میں بیچاروں نے رو رو کر پڑھا، بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ. حضور کے خاندان سے کہلا کر یہ سید شریف مکہ بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خون میں لوٹتا ہے ترکمان سخت کو. ترک بیچارے جو ہیں وہ خون میں لیتے رہے اور یہ بے ایمان جائے یہ دین بیچ رہا. کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا. اس شریف مکہ کا بیٹا تھا نا فیصل، اس کو پھر عراق کا بنا دیا. تو شیخ سرنوسی الجزائر میں تھے، بڑے مجاہد تھے، کہتے ہیں علماء ہیں، علماء ہی جو ہر وقت دین کا کام کرتے ہیں. یہ جب سب بے ایمان ختم ہو گئے اور فرانسیسی فوجیں داخل ہو گئیں تو شیخ سرنوسی نے پھر جنگل میں اپنی خانقاہ بنا لی. مجاہدین کو کہا اب سے نفل نمازیں اور جو ہے نا قرآن کی تلاوت بند، کوئی ان کی ضرورت نہیں، گھوڑوں کو کھڑکھڑا کرو، تلواریں چلاؤ، بندوقیں چلاؤ. ایسا عہدہ بنایا، کئی سالوں تک
فرانسیسیوں کو ناک چنے چبائے، تو شیخ سنوسی نے پھر اس کو پیغام بھیجا، کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ وہ کہلاتا ہے کہ میں عرب ہوں، کوئی عربوں والی بات ہے؟ مسلمان یہ کام کرتے ہیں کہ کافروں کی حمایت اور مسلمانوں کو مارنا، تب رونا ہی ہے نا۔ وہی بات اب دہرائی جا رہی کہ کوئی بات نہیں، اگر وہاں شرعی عدالتیں بن جاتی جو جی چاہتے، ایک مدرسہ کیا پاکستان کا بگاڑ سکتا تھا؟ خواب خواہ کے ایشو بنایا، بجلی بند کر دی، پانی بند پہلے کر دیتے، بیچارے خود ہی ختم ہو جاتے۔ ختم بھی کیوں کروا؟ کیا بات انہوں نے کہی؟ کہتے ہیں اٹھا کر لایا، کسی کی بےزتی کی، وہ آنٹی شمیم کو لایا، برقع پہنایا، عزت آبرو سے رخصت کیا، کہا بہن یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ چینیوں کے ساتھ کیا؟ کسی کے ساتھ ذرا برابر کوئی زیادتی نہیں کی۔ حکومت کی بنائی ہوئی مسجد اور آپ کے تنخواہ دار وہ عالم ہے، کوئی بات نہیں، صرف بہانہ بنا لیا۔ اور بعد میں جو معاہدہ ہونے کے بعد اب تو کوئی بھی بات نہ رہ گئی کہ آپ کے لوگوں نے معاہدہ کیا، اندر لے گئے، ترمیم کر لیا۔ اب شجاعت بے حیا کہتا ہے کہ الفاظ بدلے سے مفہوم نہیں بنا۔ کوئی کرنے کی بات کرتے وقت سوچے آدمی کہ الفاظ بدلنے کی کیا ضرورت ہے اگر مفہوم وہی ہے؟ خام خواہ کا شوشہ، اور پھر وہ صبر کرو، انہیں دکھاؤ، پوچھو، کوئی نہیں بتاؤ اتنے منٹ کے اندر اندر چڑھائی کر۔ لاشیں خراب تھیں، کئی کی لاشیں ایک ایک بکسے میں بند تھیں، دکھائی ہی نہیں، کئی ان کی مائیں بہنیں ابھی تک روتی پھرتی ہیں، ان کو لاشیں نہیں مل رہی۔ یہ مسلمانوں والے کرتے ہیں، کیا بغاوت ہوئی، ساری بدماشیاں۔ اور پھر اب جو نتیجہ نکلا، جگہ جگہ ہو رہے ہیں ہنگامے، رو رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے۔ دہشت گرد تو آپ خود پیدا کر، جن کے بچے مارے ہیں یتیم سارے سرحد کے اور بلوچستان کے، وہ آرام سے بیٹھیں گے، وہ غریبوں کے بچے آ کر پڑھتے